انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ان پر ایسے ہی تو رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی شفقت کے ساتھ. ذرا بڑے ہو جاتے نہیں، چھوٹے رہتے اماں کے پلوں کے بغیر نہیں رہتا بچہ، جدھر اماں کے پیچھے پیچھے جاتا. اماں جا رہے ہیں برقع چھپا لے کے نکلنا پڑ رہا، کیوں؟ نہیں تو اماں کے پیچھے نکل جاتا ہی نہیں. اب ایسا روتا ایسا روتا ایسا روتا، آخری میں لے جانا پڑتا ہے اس کو. لیکن ذرا بڑا ہو گیا، بیوی کا پلو مل گیا تو اماں کا پلو بھول گیا ابھی نے، اماں کی چھایا بھول گیا ابھی نے. کیا ہو گیا؟ اب آنکھیں دکھانے لگا. ذرا بڑا ہو گیا تو کیا بولا ماں کو؟ ایک کوٹا بولا کہتے ایسا، ذرا پڑھ لیا، پیسے کما لیا تو اماں کو کیا بولا؟ امی جو تمہارا کیا بھی حساب بنتا ہوگا پورا دے تو. بہت پیسہ آ گیا میرے پاس، بہت پیسہ آ گیا میرے پاس، اب میں تمہارا کیا بھی حساب بنتا ہوگا دے دیتا ہوں. میرے پاس کتنے پیسے ہوتے بول دو، میں پیدا ہونے سے لے کر اب تک پڑھائے تو میرے کتنے پیسے ہوئے بولو میں دے دیتا ہوں. ماں کو بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا ماں کو، دکھ. تو ماں اپنے آپ کو سنبھالتے بولی دی ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا جو بھی حساب ہوتا ہے وہ حساب لمبا ہے، وہ حساب لمبا ہے، وہ حساب کرنے تک وقت لگے گا. میرے کو ایک ہفتے کا وقت دیو، میرے کو 5-6 دن کا وقت دیو میرے کو. ٹھیک ہے وقت لے لو، کوئی بات نہیں، حساب کر دو، کیا ہے میں جو بھی ہے دے دیتا ہوں. بولا ٹھیک ہے. بلکہ ماں کیا ہے، رات میں سردی کا موسم ہے، سردی کا کڑاکے کی سردی ہے، سردی کا موسم ہے. اب رات میں جو ہے نا بہترین نیند کی آغوش میں ہے، میاں بیوی اپنے بستر پہ ہیں. ماں اٹھی اور ایک لوٹا پانی، ماں کیا کری، ایک لوٹا پانی لا کر بچے کو جو ہے نا بیٹے کے بستر میں وہاں پر ڈال دی جہاں پر وہ سو رہا تھا. بیٹے کی نیند اشار ہو گئی ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، اور چڑچڑا ہوتے بڑا کیا ہے، میں کیا کروں، کیا حرکت آئی ہے، کہیں کو ایسا کر رہے ہیں آپ، کیا ہوگا، ہو گیا کیا آپ کو، کیا کبھی ہے، ایک دم جھنجھلا گیا. تو ماں بولی بیٹا حساب شروع ہوا، حساب شروع ہوا ابھی. بولے حساب تو ابھی شروع ہوا، جھنجھلا رہا کیوں، ابھی بہت حساب باقی ہے. یہ پہلا حساب ہے جو تو نے بستر میں میرے پاس سوتے ہوئے میرے قریب سو رہا تھا پھر آپ کو پیشاب کر لیا. ماں کیا کرتی ہے، رات کو تھالیاں بدلتی ہے. اب تو پیمپر آ گئے، اس لیے محبت سے ذرا کم ہو گئی ایسا دکھتا میرے لیے. پیمپر آ گئے، اور پیمپر تو پیمپر دھلانے کے بھی نوبت نہیں آ رہی اولادوں کو. ماں باپ کہہ رہے دھلانے بھی نہیں، ویٹ ٹیشو نکل گیا ہے کس کو، ویٹ ٹیشو پوچھا پھینکو، ذرا اسپرے پانی مار دو، اسپرے مار دو. پہلے کی جو مائیں تھی تھالیاں بدلتی تھی، تھالیاں ٹوکری میں ہوتی تھی، وہ تھالیوں کو دھویا جاتا تھا. ماں بولی بیٹا یہ پہلا حساب ہے جو تجھ سے میں لے رہی ہوں. سردی کے موسم میں، کڑاکے کی سردی میں جب تو میرا بستر گیلا کر دیتا تھا، میرے کپڑے کچے کر دیتا تھا، اور اس وقت میں تجھے سوکھے میں سلا دیتی تھی اور میں گیلے میں سو جاتی تھی. یہ پہلا حساب ہے. کیا حساب دے گا ماں کا، کیا حساب دے گا باپ کا؟ وہ باپ جو رات کے وقت میں بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی، بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے باپ، کندھے پہ ڈال کر، نیند اڑ جاتی ہے، تھکا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچے کو بخار ہے، صبح ہونے کا انتظار ہے کہ بچہ صبح ہو جائے تو ہاسپٹل لے کر جائے، دواخانہ لے کر جائے، سب بھول جاتا ہے. نہیں، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے آیا ہوں اس بات پر کہ میں جہاد میں جاؤں گا، جہاد میں قتال میں جاؤں گا، جان لڑانے کے لیے، جان گنوانے کے لیے جانے کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی عبادت ہے جہاد، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، دشمنوں کی مدبھیڑ گھس جانا. صحابی آ کے بولتے ہیں اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آیا، جہاد میں قتال میں جانے کے لیے آیا ہوں، بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول تفصیلات پوچھتے ہیں کیا تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں، والدین ہیں تمہارے؟ والد تو نہیں، والدہ ہے میری. والدین نہیں، صرف والدہ ہے میری، ماں باپ دونوں نہیں ہیں، صرف میری ماں ہے، ماں والدہ ہے میری. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اب تمہاری ماں اکیلی ہے، تمہاری ان کو بہت ضرورت ہے، اللہ تمہیں اجر و ثواب قتال اور جہاد کا ثواب دے دے گا، جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کر لو. گھر بھیج دیا صحابی کو، جہاد میں جانے والے کو لوٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جہاد میں جانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی ماں کو چھوڑ کر جہاد میں مت جاؤ، اکیلی ماں کو چھوڑ کر ماں کو چھوڑ کر سسرال میں چلے جاؤ. کیا بولتے ہو، گھر جمائی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اماں کو چھوڑا، اکیلی ماں کو چھوڑا، اکیلی ماں کو چھوڑ کر. ہاں گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں دیکھا گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈ لائٹ کے پاس ساس کی دعا کر، خوش دامن صاحبہ کی دعا، ساس کی دعا. سب آٹو والے لکھ لیے پیچھے ماں باپ کی دعا، وہ بھی غلط ہے، درست نہیں ہو. کیا ماں باپ یہ دعا دیے؟ کیا آٹو کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں باپ کی دعا بن کے؟ کیا امی ابا یہ دعا دیے اللہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کے ذرا آٹو چلائے؟ مجبوری میں چلاتے بھائی، وہ آخری ہے، وہ
کوئی خواہش نہیں تھی کہ ماں باپ کی ہمارا بچہ آٹو چلائے بول کے. آٹو چلانے والے ابا کی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا آٹو چلائے, نہیں ہوتی, لیکن ہیڈ لائٹ پہ لکھا ہوا ہے ساتھ کی دعا کرتے ہیں استغفر اللہ. ماں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, اللہ کے رسول بول رہے ہیں ماں کو چھوڑ کے جہاد میں مت جا, واپس جا ماں کے پاس. اور جو ہے نا یہاں پہ بیوی کا دامن پکڑ, بیوی کا پلو پکڑ لے گا, ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہا, استغفر اللہ. تو ماں باپ کا جو درجہ ہے سمجھا کیا ہے, اور ایسی دنیاوی ڈگریاں کچرے کی ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں سکھاتی, ماں باپ سے ادب و احترام سے بات کرنا نہیں سکھاتی. اور جو اولڈ ایج ہوم ہے نا, یہ اولڈ ایج ہوم اسلام کی دین نہیں ہے, ہرگز. اسلام میں اولڈ ایج ہوم نہیں ہے, اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا, ان کو جیسے بچپن میں تم کو پالا تھا ویسے پالنا. اور آدمی کی عمر کیا ہوتی ہے معلوم, بچپن سے ایسا اوپر کی طرف آتا ہے, پھر واپس جاتا ہے. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, پھر بچپن آ جاتا ہے, بڑھاپے میں بچپن آ جاتا ہے. کیا ہوا, باپ اور بیٹا دونوں جو ہیں چہل قدمی کے لیے تھوڑا سا گارڈن میں وقت گزارنے کے لیے گئے. گارڈن میں گئے تو وہاں پتھر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے دونوں, باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے. باپ نے بڑھاپے میں بیٹے سے پوچھا, کوے کی آواز سن کے پوچھا کائیں کرا کووا, کائیں کرا, تو جو ہے نا باپ پوچھا بیٹا کیا ہے, تو بیٹا بولا ابا کوا ہے, کوا. ایک بار پوچھا بول دیا, پھر کائیں آواز آئی, کوے کی آواز سنتے باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہے, تو بولے کوا ہے باپ, کوا ہے بولے, 2 بار بول دیا. تیسری بار پھر باپ پوچھا کیا ہے بیٹے, کیا ہے, تو بولے کوا, کو سمجھ نہیں آیا کیا. تیسری مرتبہ, وہ بھی شریف بچہ تھا, وہ شریف بیٹا تھا. تیسری مرتبہ میں ابھی کیا ہوگا شروع بول کے بولتے, کیا بولتے, ذرا کیا ہوا میرا ناشتہ, آ رہا. اچھا کیا ہوا, ذرا ناشتہ بن گیا کیا, آ رہا بولتے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا, شروع ہو جاتا وہاں سے. پھر تیسری مرتبہ اگر پوچھ رہے باپ یا ماں کیا ہوا, لائی نہیں تمہاری بیوی ناشتہ, ارے کیا ہوا جی, چھوٹے بچوں کے سر کر رہے کیا بتا. تو ابا کیا کرے, گارڈن سے سیدھا بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو لے کے گئے, لے جا کے لائبریری میں سے کتابوں کے سیلف میں سے پرانی ڈائری نکال کے صفحے پلٹا کے باپ نے بیٹے کے سامنے رکھا. تو کیا پڑھ رہا ہے بیٹا یہ ذرا پڑھو تو صحیح. تو بیٹا کیا پڑھ رہا ہے, اب میرا بیٹا 2.5 سال کا ہونے جا رہا ہے, میرا بیٹا 2 سال سے تجاوز کر رہا ہے, اب میرا بیٹا بولنے لگا ہے. اب میں آج میں میرے بیٹے کو جو ہے نا گارڈن میں لے کر گیا, چمن میں لے کر گیا, وہاں بیٹھے. میرے بیٹے نے چڑیا کی طرف بتا کے پوچھا ابا تو میں نے کہا بیٹا چڑیا ہے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, چوتھی مرتبہ پوچھا, 5ویں مرتبہ پوچھا, 10 مرتبہ پوچھا میرے بیٹے. جتنی مرتبہ پوچھتا تھا اتنا مجھے خوشی ہوتی. میں کبھی اس کے ماتھے کو چوم لیتا, کبھی میں اسے گلے سے لگا لیتا, کبھی میں اسے گود میں اٹھا لیتا, کبھی میں پیار کرتا, اور ہر مرتبہ اس کو جتنی مرتبہ پوچھتا اتنی مرتبہ خوشی سے بتاتا بیٹا چڑیا ہے. 18 مرتبہ اس سے پوچھا, میں بور نہیں ہوا, اکتایا نہیں, ہر مرتبہ میں نے کہا کہ چڑیا ہے. خوش ہو رہا ہے باپ. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. میری بیٹی جب چھوٹی تھی میں لے کے جایا تو ریت کا ڈھیر تھا, بڑا ریت کا ڈھیر تھا. بار بار بتا رہی, بولی ابا پہلے ریتی ہے بیٹے, ابا جتنی مرتبہ پوچھے پھر ابا ریتی ہے بیٹے, ریتی ہے بولے تو پھر پوچھتے ہیں, پھر واپس جاتے ہوں دکان کو لے کے جاتے لاتے ہوں. تو سوچو وہ ماں باپ 3 مرتبہ پوچھنے پہ جھنجلا گیا, 3 مرتبہ آپے سے باہر ہو جائے, آؤٹ آف کنٹرول, کہ باپ ہے, باپ ماں ہے, والدین ہیں جنہوں نے بچپن میں تمہیں پالا تھا,